السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں سیشن میں، کیونکہ ہمارے ایک بہت ہی عظیم ہیرو اور بلکہ پورے پاکستان کے ہیرو، اور جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہمارے سے گزر کے دیر ہو گئے تھے، دیر سے جو ہے نا ہمیں جوائن کیا، تو اس لیے ہم نے سیشن کو سوچا کہ دوبارہ اسٹارٹ کیا جائے، اور ان کی جو موجودگی ہے وہ ہمارے لیے باعث سے فخر ہے۔ کیوں سر؟ جی اتنے جی بڑے جو بالکل ہیرو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور میں تو یقین مانے خوشی سے پورے بھی نہیں سمارا کہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ایک لائف آئیں گی، اور ان کو ہم موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ جتنی زیادہ ہم ان کی شکرانے کہ جو ہے نا وہ الفاظ ادا کریں وہ اتنے ہی کم ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی تعریف کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ سر، الحمدللہ الحمدللہ سر، آپ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ موسم ایک دم ایسا خراب ہوا، لائٹ چلی گئی، اور پھر اتنا عرصہ ہو گیا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، اس لیے دھیان ہی نہیں دیا کہ یو پی ایس کی بیٹریاں بھی فارغ ہو گئی ہوں گی، تو اس کی وجہ سے یہ سارا پلان تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا، ورنہ میں 10 بجے کا اس انتظار میں تھا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے اس پہ پورا ہوتا ہے۔ بالکل سر، جزاک اور یہ اللہ۔ ہم بھی سر آپ کی کی رائیں دیکھ رہے تھے، بے شک ان آندھیوں کے ساتھ، ان طوفانوں کے ساتھ ہی دیکھ رہے تھے، لیکن دیکھ ضرور رہے تھے تب سے۔ اور اور واقعی یہ سر آپ کا جو ہے نا بڑا فن ہے۔ میں بھی تھوڑے سیشن کے لیے جو ہے نا میں اندھیرے میں سیشن لیا ہے تھوڑا سا۔ اچھا، جب ٹھیک لائٹ ٹھیک گئی تھی آپ بھی اس کا مطلب اس اندھیروں سے گزر کے آئے ہیں آپ؟ سر، اندھیروں سے گزر کے روشنیوں کی طرف آتے ہیں نا لوگ۔ اچھا، ہم بھی ان میں سے ہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور سر جزاک اللہ، اور یہ بہت خوشی سر ہوئی آپ کو دیکھ کے، بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ آپ بہت سے وہ بہت جب یونیورسٹی میں بھی جب ملاقات ہوئی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں جیسے آپ، اور باقی نام تو آپ کا جو ہے، ہمیں ایون انٹرو بھی بہت زیادہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے سب کے سامنے، نہیں بالکل نہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ سر۔ آپ احباب کی محبت ہے، آپ احباب کا خلوص ہے، آپ چاہنے والے، سراہنے والے، پیار کرنے والے پرخلوص لوگ موجود ہیں، اور یہی میرا اثاثہ ہے۔ انہی کے سبب جو ہے وہ کچھ میں کہہ پاتا ہوں، لکھ پاتا ہوں، بیان کر پاتا ہوں۔ اگر سننے والے خوبصورت کان موجود نہیں ہوں گے، سماعتیں نہیں ہوں گی، تو لفظ کدھر جائیں گے؟ اس لیے آپ بڑے اہم لوگ ہیں، بڑے معتبر لوگ ہیں۔ یہ تو جزاک سر اللہ آپ کا خیر، بڑا فن ہے ماشاءاللہ آپ کے کہ جیسے ہم آپ کو کو بھی جو ہے نا وہ ایون ساتھ میں لے کر پی چلتے ٹی ہیں، وی اور ہوم ہمارے سے بھی لیے دیکھتے لکھتے ہیں۔ آ رہے ہیں، اور بالکل پی ٹی وی ہوم سے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، باقی چینلز پہ بھی ایون ڈفرینٹ سیشنز آپ کے جو ہے نا، ہم ایون وہ کرتے بھی رہے ہیں۔ جیسے آپ کو بھی پتا، ہم یونیورسٹی میں بھی ایک دفعہ آپ کو انوائٹ کیا تھا، ماشاءاللہ بڑی خوش قسمتی تھی ہماری، آپ نے فرسٹ کال پہ آپ ہماری آئے تھے، اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا ماشاءاللہ، وہ بھی یونیورسٹی آف سرگودا میں آپ کے ساتھ۔ ہاں، تو بہت سب وہی پہلے ہم یاد کر رہے تھے آپ کے لیے، تو تھینک یو سو مچ سر اس کے لیے بھی، اور ایون جشن اقبال والے ایونٹ میں بھی، اور بھی بہت سارے ایونٹس ہیں ماشاءاللہ۔ تو سر خوب رنگ جماتے ہیں آپ تو، کیا کہیں، کیا کہنے ہیں آپ کے، ماشاء محبت اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سر اور ترقیاں دے سر، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ آپ سے کچھ جو ہے نا وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے نا آج جو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کچھ فیلڈ کے حوالے سے کہ فیلڈ کون سی سلیکٹ کرنی چاہیے۔ آپ نے پوئٹری جو ہے نا وہ سلیکٹ کی ہے۔ ایک جو بچہ ہوتا ہے جب سٹارٹنگ میں میٹرک یا اسکولنگ میں ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور آپ نے ایک جو ہے نا وہ پوئٹری میں ایک نام کمایا۔ پھر بہت پاکستان کے ایک ایسے ہیرو ہیں جو کہ جنہوں نے مطلب کہ کوئی ایسی پرٹیکولر کوئی فیلڈ سلیکٹ نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ایک بہت اچھا نام کمایا۔ تو آپ اس میں اپنی کیا اوپینینس دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیے، میں اس معاملے میں تھوڑی سی مختلف رائے اس لیے رکھوں گا کہ قدرت نے آپ کے اندر جو ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے نا، جب تک آپ اسے عملی طور پر اپنی زندگی کے کسی شعبے سے نہیں جوڑتے ہیں، تب تک آپ کی زندگی میں وہ آسانیاں نہیں آتی ہیں، یا آپ کو کام کا لطف نہیں آتا ہے۔ میں بنیادی طور پر ایک سائنس کا طالب علم تھا، میری بی ایس سی ڈبل میسٹرس ہے سائنس، صحیح، آج سائنسز کے بعد میں لٹریچر کی طرف
آیا نہیں لایا گیا کہ مجھے ریڈیو پہ جب میں پروگرام کرنا شروع ہوا تو میری ملاقات ہوئی ایک شخصیت سے جن کا نام ہے اشفاق احمد. اشفاق احمد کو شاید آج کے لوگ شاید ان سے ناواقف ہوں, لیکن ہمارے جتنے بڑے ہیں وہ انہیں تلقین شاہ کے نام سے جانتے ہیں, وہ زاویہ پروگرام کے ساتھ جانتے ہیں, وہ ان کے ڈراموں کی وجہ سے جانتے ہیں, یا ان کے مختلف جو کلپس چلتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے. ہو سکتا ہے آج کی نوجوان نسل بھی ان سے آشنا ہو. تو ان سے میری ملاقات ہوئی اور پھر ملاقاتوں کا یہ سلسلہ چل نکلا. بہت سا حصہ زندگی کا ان کے گھر جا کر ان کی بیٹھک میں بیٹھ کے گزرا. وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو تمہارا شعبہ جو بنتا ہے وہ لٹریچر بنتا ہے, اپنے آپ کو تم کسی اور شعبے کی طرف لے کر جاؤ گے. میرا پلان یہی تھا کہ میں آگے ایم ایس سی میتھس کروں گا, ایم بی اے کروں گا, لائک دیٹ. اس طرح کے روٹین میں جو ہمارا ٹرینڈ چلتا ہے, اپنے اپنے دور کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک طرح کا رجحان بن جاتا ہے. جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک آپ دیکھیے تو بہت زیادہ رجحان چل رہا تھا کہ جی میس کمیونیکیشن میں کرنا ہے, میس کمیونیکیشن میں کرنا ہے. اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اچھا جی آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے جی بی بی اے کرنا ہے, بی بی اے کرنا ہے. اس سے پہلے دیکھ لیں بی کام کرنا ہے. وہ ایک ویو چل رہی ہوتی ہے. پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا ویو کا حصہ نہ بنو, اپنے اندر دیکھو تمہارے اندر ٹیلنٹ کیا ہے, تمہاری صلاحیت کیا ہے, تمہاری اسپیشلٹی کیا ہے. اچھا اب مجھے انہوں نے کہا ایم اے اردو کرو. اب جب میں نے گھر والوں سے بات کی, باقیوں سے بات کی, تو سب کا رد عمل یہ تھا کہ یار کیا ہو گیا تجھے, پاگل ہو گیا, کیا کرے گا اس کو, ایم اے اردو کر کے تو کیا تیر چلا لے گا. جس سے بات ہوئی آگے سے مجھے ڈسکریج کیا گیا اس بات کے حوالے سے. اور اس کے باوجود لیکن اشفاق صاحب تھے جو اس بات پہ قائم تھے, وہ کہتے تھے نہیں تو دیکھ لی زندگی میں تیرا شعبہ یہ بن. اب اس صورتحال میں میں نے جب اردو میں داخلہ لیا تو جس کو بھی میں بتاتا تھا نا کہ میں ایم اے اردو کر رہا ہوں, تو پہلا جو تاثر ہوتا تھا نا وہ جیسے میں بہت بڑا کوئی جرم نہیں کر رہا ہے. ایم اے اردو مطلب یہ پراپر یہ ایکسپریشن ہوتے تھے. اب والد صاحب کا یہ خیال تھا, انہوں نے اجازت تو دی, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تیری مرضی ہے, تیری زندگی ہے, تو بہتر سمجھتا ہے, لیکن میری ایک بات مان, میرا خیال ہے کہ اس میں تو بھوکا مرے گا تو احتیاطاً یا ایم ایس سی میتھس بھی کر لے یا ایم بی اے بھی کر لے, ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ساتھ کر لے. میں نے گھر والوں کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے, کہ انہوں نے میری خواہش کو پورا کیا تھا, اس لیے میں نے ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے پھر یوں کیا کہ مارننگ میں نے ایڈمیشن لے لیا ایم اے اردو کے لیے گورنمنٹ کالج میں راوین, اور شام کو میں نے ایڈمیشن لے لیا ایم بی اے کے لیے. اس طرح ایک دونوں میں نے کہا چلو عملی زندگی میں کہیں اگر خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے مان لی جائے بات, تو کم از کم شوق تو اپنا پورا کر لوں, اس کے بعد وہ میرے پاس آپشن تو موجود ہوگی. ایسے بالکل وقت نے ثابت کیا کہ اشفاق صاحب صحیح کہتے, وہ ٹھیک کہتے تھے. میں نے اس کے بعد ڈاکٹریٹ کی ٹیلی ویژن ڈرامے میں کر لی, اور پھر یہ سلسلہ جو پنجاب یونیورسٹی سے, اور ساتھ جب پھر درس و تدریس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, تو اس کے بعد دیکھیے آج اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں بڑا مطمئن اس لیے ہوں کہ مجھے اپنا کام بوجھ محسوس نہیں ہوتا, میں اس کو بڑے مزے سے کرتا ہوں. زندگی آسان رہتی ہے. جب آپ کے اوپر کوئی کام آپ کا بوجھ بن جاتا ہے نا, پھر آپ کو وہ وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ وہ وقت گزار نہیں رہے ہوتے ہو, کاٹ رہے ہوتے ہو, بس یہ کر رہے ہوتے ہو. میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو زندگی میں دو کام ضرور کرنا. ایک تو یہ کہ اپنی مرضی کا شعبہ ضرور چننا, اور دوسری بات یہ کہ اپنے لیے سیکنڈ آپشن ضرور رکھنا. جس بھی شعبے میں جاتے ہو آپ کے پاس کوئی ایک اور آپشن ضرور ہونی چاہیے. خدا نہ خواستہ کسی بھی حالت کی وجہ سے, کسی بھی طرح کے حالات کی وجہ سے, کیونکہ دیکھو حالات کب کہاں کیسے کیوں تبدیل ہو جائیں یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہوتی ہے. جس کی تازہ ترین ابھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے کی ہے کہ میں پلان کر کے بیٹھا ہوں, آپ لوگ پلان کر کے بیٹھے ہیں, لیکن ہماری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی. اس کا مطلب یہ کہ انسان کے اختیار میں چیزیں اتنی نہیں ہوتی ہیں. اختیار ملا ضرور ہے, لیکن بہت ساری چیزیں اس کے باوجود اختیار میں نہیں رہ پاتی ہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن زندگی میں ضرور موجود ہو, تاکہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ اگر کہیں پہ خراب ہو آپ کوئی اور رستہ چن سکو. اور یہ غلط سوچ ہے, یہ غلط رویہ کہ اگر آپ یہ کہہ دیجئے کہ نہیں اب میں جس راستے پہ چل پڑا ہوں تو بس اسی پہ چلتا رہوں گا. نہیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کے لیے بوجھ بن رہا ہے تو یہ نہ سوچو کہ میری زندگی کا 1 سال 2 سال یہ ضائع چلے جائیں گے.
پوری زندگی ضائع چلی جائے اس سے بہت بہتر ہے کہ زندگی کا 1-2 سال اگر چلا بھی جائے تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ شوق صاحب کہا کرتے تھے زندگی کا ایک دکھ پوری زندگی کا دکھ نہیں ہوتا, زندگی کی ایک خوشی پوری زندگی کی خوشی نہیں ہوتی. زندگی بہت بڑی شے ہے, اسے زندگی سمجھ کے گزارو, ایک محدود سا وقت سمجھ کر نہیں. تو اس لیے میں جتنے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ میں شامل ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا کہ اپنی مرضی کا شعبہ ضرور چنو اور اس کے ساتھ ایک سیکنڈ آپشن ضرور لیں. بالکل ایسے. اور یہ سر آپ نے بہت بڑی جو ہے نا وہ بات کی کہ ہم اپنے شوق کے مطابق کام کریں اور ساتھ میں ایک جو ہے نا سیکنڈ آپشن بھی ساتھ رکھیں. سر ابھی ڈاکٹر اشفاق صاحب کی بات چل رہی ہے, تو کوئی ایک ایسا کال جو آپ کو لگتا ہو کہ ایک نا دلوں کے اوپر چھا جانے والا, کوئی ایک کال اگر آپ ان کا سنا دیں. اشفاق صاحب کی تو یہ باتیں واقعات بے حساب ہے, مطلب وہ تو ہے کہ آپ میرے ساتھ گھنٹوں سیشنز کر سکتے ہیں, ان کی تو اتنی باتیں موجود ہیں. تو وہ دیکھیے مثال دی ہے نا یہی والی کی زندگی کا دکھ اور زندگی کی خوشی کے حوالے سے. تو اشفاق صاحب یہ کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ایک شخص تھا اپنے بیٹے کے ساتھ بستی میں رہا کرتا تھا. اب وہ اس بستی میں رہتے تھے باپ بیٹا, ان کے پاس ایک گھوڑا تھا. یہ 3 وہ اس گھر کا حصہ تھے. اب بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا, بادشاہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے جب وہ اس گھوڑے کو دیکھا تو اسے وہ گھوڑا بڑا پسند آیا. وہ اس مالک کے پاس گیا, بھیجا وزیر کو کہ یہ مجھے خریدنا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں اس گھوڑے کو بیچنا, میں مطمئن ہوں اس گھوڑے کے ساتھ, تو مجھے ضرورت نہیں بیچنے کی. بادشاہ نے بڑی اچھی اسے آفر دی, سارا کچھ اس زمانے کے حوالے سے اشرفیاں اور ہیرے جواہرات کی آفر دی, لیکن اس نے اسے ریفیوز کر دیا, ٹھکرا دیا. اب جب بادشاہ چلا گیا, وہاں سے قافلہ چلا گیا, تو بستی والے اس کے پاس آئے, بھاگے آئے کہ یار تیری تو قسمت برباد ہو گئی, تو نے ایک گھوڑے کی خاطر بادشاہ کی ناراضی بھی مول لے لی اور سارے جو ہے پیسے بھی تیرے ہاتھ آ رہے تھے ضائع کر دیے. اس نے کہا بھائی میری قسمت خراب ہو گئی اس میں, ٹھیک ہے میری مرضی, میرا گھوڑا ہے, میں اس کے ساتھ مطمئن ہوں, مجھے نہیں ضرورت ہے کہ میں اس کو کسی کے ہاتھ بیچ دوں, اس لیے میں اس طرح بھی خوش ہوں. اچھا بستی والے چلے گئے. کچھ دن گزرے, صبح اٹھا دیکھا تو استبل میں گھوڑا موجود نہیں تھا. اب ڈھونڈا ارد گرد دیکھا, کہیں نہ ملا. بستی والے افسوس کرنے آ گئے یار تیری تو قسمت ہی برباد ہو گئی. یعنی وہ گھوڑا جس کے لیے گھوڑا بھی گیا, ناراضی مول لی, وہ گھوڑا بھی نہیں رہا, تیرے پاس پیسے بھی نہیں آ سکے, ناراضگی اتنا ہو گئی. اچھا اس نے کہا بھائی کیوں میری قسمت برباد ہو گئی, زندگی بڑی چیز ہے, ایک گھوڑا ہی تھا چلا گیا تو کیا ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑا. بالکل. کچھ دن گزرے, وہ جنگلی گھوڑا تھا, جنگلوں میں کہیں نکل گیا تھا, واپس آیا اپنے ساتھ 4-5 اپنے دوست گھوڑے اور لے کے آ گئے. گھوڑے کے ساتھ 4-5 اور آ گئے. 4-5 اور آ گئے. اب جب وہ 4-5 اور آ گئے اس کے پاس, تو اب بستی والے آئے, وہ کہتے یار تیری کیا قسمت ہے, کیا نصیب ہے, اب جب بادشاہ یہاں سے واپس گزرے گا تیری موج لگ گئی, اب تو ایک چھوڑ دو 3 گھوڑے سے بیچ لے گا, کیا تیری قسمت کھل گئی, تیری تو زندگی سنور گئی. اس نے کہا ہاں مجھے خوشی ہے, گھوڑے مل گئے, لیکن میری زندگی نہیں سنور گئی, یہ زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, بس اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کا بیٹا ان گھوڑوں کو سدھانے لگا. اب جب اس کا بیٹا ان گھوڑوں کو سدھانے لگا تو اتفاق یوں ہوا کہ گھوڑے سے گر کر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب جب گھوڑے سے گر کر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, بستی والے پھر بھاگے آئے اس کے ساتھ افسوس کرنے کے, یار تیری تو زندگی برباد ہو گئی, کیا رہ گیا تیری زندگی میں, ایک اکلوتا بیٹا, اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی, کچھ بھی نہیں بچا. افسوس ہے, دکھ ہے کہ ہاں میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہے, لیکن زندگی ختم نہیں ہوئی. زندگی ختم نہیں ہوئی, زندگی بہت لمبی چیز ہے, اللہ خیر رکھے, سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا صحیح. بستی والوں نے کہا عجیب خپتی آدمی ہے, بیوقوف آدمی ہے, پتہ نہیں کیا شے ہے یہ. کچھ دن گزرے, اب ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک محاذ پہ جانا تھا اور اسے زیادہ فوج کی ضرورت تھی, اس کے پاس فوجی کم پڑ رہے تھے, تو فیصلہ کیا گیا کہ ارد گرد کے دیہاتوں سے, شہروں سے, قصبوں سے, بستیوں سے جتنے نوجوانوں نے زبردستی فوج میں بھرتی کر دیا. اب بادشاہ کے سپاہی آئے, اس بستی کے جتنے نوجوان تھے انہیں زبردستی لے کے چلے گئے. اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اس کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. اب بستی والے اس کے پاس آئے کہ یار تو کتنا خوش نصیب آدمی ہے, تیری تو قسمت سنور گئی, زندگی بن گئی تیری, کہ تیرا بیٹا جو ہے اس کو
چھوڑ کے ہمارے بچوں کو لے کے چلے گئے. تو اس نے کہا کہ چل بیٹے اس بستی سے چلیں, کہیں اور چلتے ہیں, یہ بستی اس قابل نہیں ہے, اس لیے کہ انہیں یہی نہیں ساری زندگی سمجھ آ سکی کہ زندگی کا ایک دکھ پوری زندگی کا دکھ نہیں ہوتا, زندگی کی ایک خوشی پوری زندگی کی خوشی نہیں ہوتی. تو اپنی زندگی کو یوں ہی گزارو کہ زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو انہیں وقتی مصیبت سمجھو, زندگی میں خوشی آتی ہے اسے وقتی خوشی جانو, پوری زندگی پہ نہ پھیلا لو. میں اس کی مثال ایک اور چھوٹی سی یوں دے سکتا ہوں. فرض کر لیں آپ نے ٹاپ کیا ہے, پہلی پوزیشن آ گئی آپ کی, آپ چھلانگے مارو گے, خوش ہو گے, کمال ہو گیا, زبردست ہو گیا. خوشی سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کس کس کو بتا دوں, گلی میں نکلو گے اننون آدمی کو بھی بتاتے پھرو گے, بہانے سے وہ بات اپنا تذکرہ چھیڑو گے کہ میری پوزیشن آئی ہے جناب. اچھا پہلے دن تو یہ خوشی ہوگی, اگلے روز کیا اسی طرح آپ اتنی خوشی کے ساتھ اتنی ہی اس بے ساختگی سے بتاتے پھرو گے؟ نہیں, اب تھوڑی سی کمیاں. اچھا ایک سال گزر گیا, ایک سال بعد کیا آپ اتنی ایکسائٹمنٹ سے سب کو بتاؤ گے کہ پچھلے سال میری پہلی پوزیشن آئی تھی؟ نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ خوشی کی کیفیت مدھم پڑ جاتی ہے, دکھ کی کیفیت مدھم پڑ جاتی ہے. اس لیے اس زندگی کو اسی طرح گزارنا چاہیے, اس خوشی کو پوری زندگی کی خوشی, اس غم کو پوری زندگی کا غم نہیں سمجھ لینا چاہیے. جی آپ نے بہت گریٹ ایگزامپل دی, اور اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو جیسے ہمارے پاس اگر لیٹس سپوز کہ 24 آورز ہیں ایک دن اور رات میں, اور اس میں اگر ہمارے کوئی 10 سیکنڈ کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم پوری زندگی کو جو باقی جو سیکنڈ ہیں ان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, تو یہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. واصف علی واصف کا قول ہے نا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش. بہت اچھی بات ہے, بالکل, اور یہی چیزیں ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں. بالکل, اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے اپنا شکر گزار بندہ بننا. بالکل, اور کیا. اور یہ خوش رہنے کا فارمولا بھی ہے کہ خوش نصیب ہے وہی جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. بے شک. یہ ایسا کوئی زندگی میں نا ہمیں بہت سے دکھ اس لیے ملتے ہیں کہ ہم نے بلا وجہ کی توقعات باندھ لی ہوتی ہیں. اپنی توقعات کو محدود کرنا شروع کر دو, زندگی مطمئن ہونا شروع ہو جائے گی. اور زندگی میں ایک کام اور ضرور کرو, اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دو. میں نے پوری زندگی اپنا موازنہ کبھی کسی سے نہیں کیا. کیوں میں موازنہ کر لوں, کیسے موازنہ کر لوں؟ میں کر ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا اس لیے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اگر مجھ سے بہتر ہے تو قدرت نے اسے مجھ سے بہتر کیا ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں ہو گیا. یہ بات سمجھنے کی ہے. عام طور پہ بہت سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ فرسٹ آیا نا اور میں سیکنڈ آیا ہوں, یہ نہ ہوتا کلاس میں تو میں نے فرسٹ آ جانا تھا. نہیں آ جانا تھا تو نے فرسٹ, قدرت نے تیرے لیے سیکنڈ آنا ہی لکھا تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی جگہ کسی اور نے فرسٹ آنے کے لیے موجود ہونا تھا, تو نے سیکنڈ آنا تھا. یہ بات جب سمجھ آ جاتی ہے نا تو زندگی سکون میں آ جاتی ہے. اس لیے اپنا کبھی بھی موازنہ نہ کر کے چلو. کبھی بھی جب موازنہ کے چکر میں پڑ جاؤ گے نا پھر پرابلم کہاں آئے گی؟ پھر آپ کو دوسرے کی خوشی چبھنے لگے گی, پھر آپ کو دوسرے کی کامیابی تکلیف دینے لگے گی. پھر آپ اپنا رستہ چھوڑ کے اس کی طرف دھیان دینے لگو گے. دیکھو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ چھوٹے اور بڑے آدمی میں نا بڑا چھوٹا سا فرق ہے. وہ چھوٹا سا فرق کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر چھوٹا رہ جاتا ہے, بڑا آدمی بڑی باتوں کو نظر انداز کر کے بڑا بنتا ہے. اگر آپ بڑے بننے کے راستے پہ جانا چاہتے ہو نا تو بڑی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھو. جس دن آپ یہ کرنا سیکھ لو گے, جس دن آپ اس راستے پر چل نکلو گے, خود بخود قدرت آپ کے لیے راستے کھولتی چلی جائے گی. بس یہ بھی ہے نا تو زندگی سکون میں آ جائے گی. کہ ہم اگر اپنے انر موٹیویشن لیول کو دیکھیں یا انر جو ہمارے اندر پاور موجود ہوتی ہے اس کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. ڈاکٹر جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں. اب اگر ہم اس کو کسی کے خلاف نفرت کے اظہار میں, کسی کے خلاف حسد کے انتظار حسد کے ساتھ جو ہے نا وہ گزار دیں گے وہ تو ہماری اندر کی پاور ختم ہو گئی. تو ہم اس کو پازیٹیوٹی کی طرف کیسے یوز کریں گے؟ بہتر نہیں ہے کہ اس کو ہم پازیٹیوٹی کی طرف یوز کریں تاکہ جو ہے نا وہ ہماری اور زیادہ انرجی اسی میں یوز ہو.
بالکل. ابھی یہ دیکھیں نا, یہ 4 دن پہلے وزیر تعلیم نے بیان دیا ہے کہ جی بغیر پڑھے زندگی میں پہلی دفعہ, یعنی آج تک بچوں کی جو خواہش رہی کہ یا اللہ بورڈ آف آگ لگ جائے, جنگ چھڑ جائے, پیپر نہ ہو کسی طرح, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے جی پیپر نہیں لینے, اسی طرح پروموٹ کر دو. اچھا, اب بے شمار لوگ ہیں جنہیں اس بات کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے, وہ میں چیزہ لے رہا ہوں ان کا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. وہ زیادہ تر وہ ہے جنہیں یہ نہیں کوئی اس بات سے ٹینشن کہ ایسا کیوں کیا گیا, انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ ساڈی واری کیوں نہیں ہویا, ہمیں پڑھنا پڑ گیا, یہ بغیر پڑھے ان کو اتنی ان کی لک چل گئی ہے. بے شمار لوگوں کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. میں نے دو چار شعر نا تازہ ترین میں آپ کی نظر کرتا ہوں, پہلے اس حوالے سے لکھے ہیں کہ جو کیفیت یہ بنی ہے نا کہ ہوئے ہیں پاس ہم جیسے بنا پیپر دیے چونکے, ہوئے ہیں پاس جیسے بنا پیپر دیے چونکے, پڑھاکو طوطے رٹوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہیں دکھ ہے کہ ان کی بار یہ سسٹم نہیں تھا کیوں, کہیں دکھ ہے کہ ان کی بار یہ سسٹم نہیں تھا کیوں, تبھی تو سینئروں کو بہت تکلیف پہنچی ہے. کیا بات ہے. اور کسے اب فون پر پوچھیں وہ بیٹا کیا بنا تیرا, کسے اب فون پر پوچھیں بیٹا کیا بنا تیرا, بہت سے رشتہ داروں کو بہت تکلیف پہنچی ہے. کیا بات ہے. اور انہیں افسوس ہے پیسے اکیڈمی کے گئے ضائع, انہیں پیسے اکیڈمی کے گئے ضائع, یہی سچ ہے کہ ابوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے. کیا بات ہے سر. دیکھیں نا ہم لوگ اپنی اپنی چیزیں گننا شروع کرتے ہو, یار 2 سال ایمی خام خواہ پیسے لگا پیپر ہی نہیں ہونے تھے, ہم اکیڈمی نہ ہی بھیجتے. اوہ اللہ کے بندو کیا ہو گیا, اس نے پڑھ تو سارا لیا, پیپر نہیں دیے تو کیا فرق پڑ گیا. پیپر اس 3 گھنٹے میں بعض اوقات لک کام کر جاتی ہے, بعض اوقات آپ نے گنتی کے چند سوال یاد کیے ہوتے ہیں وہی آ جاتے ہیں, آپ وہ لکھ جاتے ہو. یہ پیمانہ نہیں ہے زندگی کو 3 گھنٹے میں ناپنے کا, یا آپ کے 2 سال کی محنت کو 3 گھنٹے میں پرکھنے کا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جی آپ فٹافٹ وہ چند صفحے چھاپ آتے ہو اور وہ پڑھنے والا بے دھیانی میں کیسے چیک کرتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم کی بات آ گئی نا یہاں پہ, جیسے ہم بات کریں نا, جیسے ہم اپنی بات, میں اپنے لیول پہ بات کر لوں یا اور پیچھے چلے جائیں آپ کے لیول پہ جا کے, سر سانو پتا ہوندا سی کہ جناب اردو چ مضمون سے بھی لازمی نمبر کٹنے نے, اس طرح تقریر سے بھی لازمی نمبر کٹنے نے. اب کیا نہ آ رہے ہیں 1100 میں سے 1092 نمبر آ رہے ہیں, 1091 نمبر آ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل میں سے 7-8 نمبر کم. میری 405 میں سے 404 لیول بڑھ چکے ہیں. سقراط, بقراط, افلاطون, ارسطو, علامہ اقبال, یہ سارے پریشان ہوں گی ان کی روحیں کہ ہو کی ہے یار. مطلب ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی تھی, میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں پورے مارکس آ سکتے ہیں, سمجھ آتی تھی, بالکل ٹھیک ہے نا, اور باقیوں میں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ وہ تو کٹنے ہوتے تھے نا. اور اب جو ہے ابھی موسٹلی میں وہ فل مارکس آتے ہیں, تھوڑا ایجوکیشن سسٹم آتا ہے. ادروائز obviously مائنڈ سیٹ کی بات ہے, ویسے تو ہوتے ہیں. دیکھیں میرے ایجوکیشن کی فیلڈ سے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میرا اپنا شعبہ یہی ہے, تو اس لیے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بہترین سسٹم, اگر میں موازنہ کر کے دیکھوں نا دونوں یہ سسٹمز جو ہیں, تو ان میں مجھے یہ بات نظر آئے گی کہ یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مقابلے میں گریڈ کا سسٹم بہت اچھا ہے, سیمسٹر سسٹم بہت بہتر ہے. گریڈنگ نمبروں کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, وہی لانا چاہیے, وہ لے آئے, بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اسی لیے یونیورسٹی لائف میں آ کے جو ہے نا کئی اسٹوڈینٹس وہ پھر اسی والے سے جو ہے نا پھر پالش یونیورسٹی لائف میں آ کے اکثر ہوتے ہیں. اسی لیے کیوں, کیونکہ وہ پورے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر جو ہے نا وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ اسائنمنٹ چل رہی ہیں, پریزنٹیشن چل رہی ہیں, ان کے بھی مارکس ساتھ ساتھ کاؤنٹ ہو رہے ہیں, نہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ہول سیمسٹر, ایٹ دا اینڈ آف دا ہول ایئر ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے اندر سارے کا سارا نالج گیٹ کیا جائے. اور جناب سپوز کیا جائے کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اس 1 گھنٹے میں جو پرفارمنس رہے گی وہ اس کی تھرو آؤٹ جو ہے نا پرفارمنس تھی سال کی, اس میں بہت ساری پاسبلٹیز آ سکتی ہیں. جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے بالکل نہ پڑھا ہو, 2-3 کوسچن پڑھے تھے,
وہ اس 1 گھنٹے میں آ گئے, اور اگر تو وہ کر لیتا ہے تو جی واہ جی واہ, ٹھیک ہے. اور اگر وہ جتنی مرضی تیاری کی ہوئی ہے, کچھ کویشچنز ایسے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو نہیں آتے تھے, تو پھر گئے کام سے, ہو گیا. پھر اور سیمسٹر یہی بات ہے کہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ مارکس زیادہ لے رہے ہیں, لیکن اگر ہم پریکٹیکل فیلڈ میں بات کریں تو ہم اس میں کوئی اتنا خاصی آگے جو ہے نا ترقی نہیں ہوئی. اور یہ میں ایک دفعہ ہمارے یونیورسٹی میں ڈبیٹ ہوئی تھی, تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ جو ہے نا وہ اولڈ اسٹوڈنٹ بیٹر تھے یا نیو اسٹوڈنٹ بیٹر ہے. تو میں نے ان سے پھر جسٹ ایک کویشچن کیا, میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہر طرح کی لیبارٹری, ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں, لیکن کیا کسی ایک نے بھی جابر بن حیان پیدا کیا یونیورسٹی نے؟ یعنی یہ جو ہم آگے انوینشنز ہو رہی ہیں, یہ وہ انہی کی انوینشنز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے آگے انوینشنز کر رہے ہیں, لیکن کوئی نیولی چیز نہیں ہو رہی, اسی کے اندر ایک جدت آ رہی ہے. اور اگر مطلب کہ ہم اس جو پیرامیٹرز ہیں جو اس وقت سیٹ ہوتے تھے, جو ان کے مینٹل ایبلٹی تھی, اس کے مطابق ہو, پھر تو آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ. کیوں سر اس کے بارے میں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کے ساتھ آپ ایک چیز دیکھ لیجئے نا, کہ عموماً جتنے آپ کو نظر آئیں گے کہ اچھا اپنے اس کلاس میں پوزیشن ہولڈر بچے بھی تھے اور کچھ نکمے ایوریج بچے بھی تھے, عملی زندگی میں ایوریج نکمے بچے میں نے بہت سے دیکھے جو زیادہ کامیاب رہے. میں یہ ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا کہ اس کا مطلب پڑھنا چھوڑ دیں, نکمے ہونا کوئی کرائٹیریا یا کریڈٹ ہے نہیں, لیکن اکثر بریلینٹ مائنڈ سر ایوریج مارکس والے نکلتے ہیں, نو ڈاؤٹ. ہاں اچھی بات ہے, بالکل ممکن ہے کہ وہ ایوریج نمبر لینے والا اسٹوڈنٹ جو ہے, جو وہ عملی زندگی میں جاتا ہے تو وہ پتہ نہیں کس طرح پرفارم کر جائے. وہی بات نا کہ زندگی کے ایک حصے کو پوری زندگی پہ پھیلا کے نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں آپ جس حصے میں بھی ہو اس میں کوشش کرو کہ اچھا پرفارم کر لو. میں یہ نہیں اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہ رہا کہ جی وہ بالکل پڑھائی چھوڑ دیں, نہیں, ضرور پڑھو, لیکن اس کو سر پہ سوار کر کے نہ پڑھو, اور اس سبجیکٹ کو پڑھو جس میں آپ کو پڑھنے کا لطف آتا ہے. جب آپ اس شعبے میں جانا شروع ہو جاؤ گے, زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, خود بخود پوزیشن آنی شروع ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی سر, ابھی آپ کے آنے سے پہلے بھی میں مثال بالکل ایسی دے رہا تھا. ایک چھوٹے سے بچے کو اگر لیپ ٹاپ پکڑا دیں نا اور اس پہ اس کو گیم سٹارٹ کر کے دے دیں, وہ کھیل رہا ہے 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ گیم کھیلتا جا رہا ہے, وہ اس کی انٹینشن کہیں اور نہیں, لگا ہے مست ہو کے لگا ہے. لیکن اگر وہی اس کو لیپ ٹاپ دیں اور اس کو کہیں یہ چیز جو ہے نا آپ نے ٹائپ کرنی ہے, یہ 2-4 پیپرز ہیں ٹائپنگ کرنی ہے, وہ 2-4 منٹ میں تھک جائے گا بے شک. کیوں؟ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اس کا شوق ہی نہیں ہے. بالکل وہ گیم میں شوق تھا, وہ گھنٹوں بھی گزر رہے ہیں لیکن اس کو فیل نہیں ہو رہا. ایسا ہی ہے, لیکن اس کا اس میں نہیں ہے جب ٹائپنگ میں, تو اس کو بڑا آکورڈ لگ رہا ہے سیر پہ ذہن پہ سوار کر کے جب کر رہا ہے. کام وہ کریں جو شوق سے ہو. بے شک جب تک آپ جی اسٹوڈنٹ کے لیے آپ نے کچھ پوئمز جو لکھی ہیں وہ اگر کائنڈلی جو ہے نا سنا دیں تو آپ کی نوازش ہوگی. اب کیونکہ ابھی ٹاک بھی ہماری تھوڑی سی انٹرنیٹ سے حوالے سے چل رہی ہے, تو انٹرنیٹ جنریشن تو اچھا ہاں انٹرنیٹ اصل میں یہ میری پہلی نظم تھی جو وائرل ہوئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے, یہ انٹرنیٹ جنریشن میں نے پی ٹی وی کے زمانے میں 2014 میں, آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے کہ پی ٹی وی میں نے یہ پہلی دفعہ سنائی تھی. تو لیکن لکھی اس سے پہلے میں نے تقریباً آپ کہہ لیجیے کوئی 5 سال پہلے لکھی, 2011 میں لکھی تھی, کیونکہ وہ ہسبینڈ کے لیے مجھے لکھنا ہوتا تھا, ہر روز ہفتے میں 4 دن ہسبینڈ کے لیے لکھنا ہوتا ہے. تو عزیزین نے پہلے پڑھی تھی, لیکن وہ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں نے پی ٹی وی پہ پڑھی, تو 2014 کی بات ہے یا 15 کی, ان دونوں میں سے ایک ہے. تو تب پہلی دفعہ پڑھی ہے, تو وہ میں نے جب پوسٹ کی تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنا زیادہ رسپانس آئے گا. تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, بہت اچھا رسپانس محبت ہے جی. تو جی بالکل آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ٹیب, موبائل, کمپیوٹر اور یا پھر پلے اسٹیشن, ٹیب, موبائل, کمپیوٹر اور یا پھر پلے اسٹیشن, اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن. رات کو اس کا دن چڑھتا ہے, سارے کام ہے پٹھے. رات کو اس کا دن چڑھتا ہے, سارے کام ہے پٹھے. فجر اذانے سن کر سوئے, مغرب سن کر اٹھے. اور ایل او ایل ہے ان کا ہاسا.
से इनका हासा ONG है रोना, पहले स्टेटस चेक करना है, हाथ मुंह बाद में धोना। क्या बात है। और सबसे मुश्किल काम है मॉनिटर से नजर हटाना, ना देखे ये मुंह कितने है, नाक में जाए खाना। और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, बिन सोचे बस लिखें, छींक भी आ जाए तो ये उसका भी स्टेटस लिखें। क्या बात है। कमाल से कमाल। और फेसबुक पे तस्वीरों में है ऊट पटांग से हुलिये, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, ऑगी, किंग कॉन्ग से हुलिये। क्या कुछ बात ने है। अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई, क्या डीपियां बात देखो, है। डीपियां चल रही हैं जनाब, कि कुछ ने अपने पैरों के नाखून की शक्ल सजाई, कुछ ने अपनी गर्दन से नीचे की पिक लगाई। गर्दन कटी है पिक इनकी, हॉरर फिल्मों के बच्चे, बिन माँ के तो सुनते थे ये हैं बिन मुंह के बच्चे। और जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुजर। ज्यादती सर, बड़ी ज्यादती। जो थी बारबी डॉल की आईडी, वो था बाबर गुजर। और जिसको प्रिंस समझे निकला वो परवेज प्लम्बर। क्या बात है। रखे फोटो पास आके इसको लेमिनेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। और लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, देखे कोई ना रुककर। लड़का कुछ भी पोस्ट लगाए, देखे कोई ना रुककर। लड़की कुछ भी टैग करे तो 600 लाइक्स पर आवर। लड़की बोले फीलिंग सैड, हजारों पूछे। लड़की बोले फीलिंग सैड, हजारों पूछे रीजन। ठक ठक कमेंट मुसलसल बढ़ते जाएं आनन फानन। लड़का बोले अब नहीं जीना, खत्म ना कर लूं जीवन। लड़का बोले अब नहीं जीना, खत्म ना कर लूं जीवन। 0 लाइक, बस एक कमेंट है कर ले शोखे फौरन। कुलों में बिरयानी से कारकुर लेंगे सेलिब्रेशन। अपनी समझ से बाहर है ये नेटिजन। क्या बात है, क्या बात है। तो स्टूडेंट के हवाले से वो एक आपकी बड़ी फेमस पोएम है, वो भी अगर आप सुना दें। हाँ, स्टूडेंट। अच्छा दो हैं उसमें भी, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की पढ़ाइयां वाली, एक तो वो पढ़ाइयां मार गई कि लोग समझते, ये असल में फर्स्ट ईयर के बाद वाले मसाइल है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। इससे स्टूडेंटां दे दुख है, उसके बाद वाले ये मसाइल शुरू होते हैं कि लोग समझते हैं कि सानू यार जुदाइयां मार गईयां। सानू यार जुदाइयां मार गईयां, तो इत्थे नवे सेमेस्टर दियां फिर पढ़ाइयां मार गईयां। और जिन्हों कराई ओदे मैथों बहुते नंबर सन, जिन्हों कराई ओदे मैथों बहुते नंबर सन। यानी साडे पेपर नूं ते सिर्फ भलाइयां मार गईयां। और एडे काले नहीं सा होना, धुप्पे बहुता फिर बैठे। एडे काले नहीं सा होना, धुप्पे बहुता फिर बैठे। और साडी सारी ब्यूटी नूं ते जून जुलाइयां मार गईयां। और है शहर अग पे अंगूठा रखिया होया है, यूं लगता है शहर अग पे अंगूठा रखिया होया है। ਉਹ पेंडू जे बंदे सा सानू कसियां टाइयां मार गईयां। और जब बेगम का मेकअप उतरा, मुक गए साडे चाह सारे। जब बेगम का मेकअप उतरा, मुक गए साडे चाह सारे। और मुकरन जोगे भी ना रह गए, 4 गवाहियां मार गईयां। और कली जान साडी लुटण वालियां बहुतियां सन।
ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਣ, ਉਹ ਬੇਬੀ ਡਾਲ ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। क्या बात है, कमाल कमाल सर, ग्रेट। तो आगे के स्टूडेंट्स के लिए ये वाली नज़म थी। तो जो उसके पीछे वाले कॉलेज के या वो तालिब इल्म उनके लिए लिखी थी स्टूडेंट ना दे दो, स्टूडेंट ना दे दो कि दिल वाला भेद मैं भी खोले आए रज के, दिल वाला भेद मैं भी खोले आए रज के, चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए रज के। और बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है। और बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है। जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीहतां वखो वख लै, जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीहतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। उंज ने नाराज चाचा किते किते डैडीए, उंज ने नाराज चाचा किते किते डैडीए, और मशवरे लिए वेखो सारा खानदान डैडीए। और बंदा पूछे एडे सारे आप जे सियाणे सी, और मेरे नालों अद्धे मार्क्स लैके ते वखाणे सी। और त्रिके वांगू कोलियां ते सड़ना है, ओए होए किड्डा औखा पढ़ना है, ओए ओए। और खोला जे किताब ते मुसीबत है निराली है, खोला जे किताब ते मुसीबत है निराली है, लगदा है जिवें हुणे उल्टी आण वाली है। और सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है, सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है, मैथ खोला नाल ही बीपी हाई हो जांदा है। और कसमें जे एक भी जवाब कदी रल जाए, कसमें एक भी जवाब कदी रल जाए, और मैथ जिन्हें कढ़े आए कवरा च गल जाए। और बाकी मजमूना नूं भी दूरों ही सलाम है, सानू ते पढ़ाई कीता अपना गुलाम है। वेख्या नहीं वड्डा मैं सियापा अंग्रेजी तो, जदों कुटापा अंग्रेजी तो, अब्बा जी दे गुस्से दा नहीं इत्थे कोई हल सी, दसो फैंटी वाली इहदे च किहड़ी गल सी। इन्ना ही मैं आखिया सी, शेर देखो कि इन्ना ही मैं आखिया सी, दसो की सुनावा मैं, इन्ना ही मैं आखिया सी, दसो की सुनावा मैं। और छोटी सुनोगे या वड्डी एबीसी सुनावा मैं। क्या बात है सर, छागे उर्दू के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। उर्दू सादा जी जबान है, उर्दू ते सोचिया सी सादा जी जबान है, पर तशरीहां साडी कट छड्डी जान है। और जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुक दे, जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुक दे, ओ इत्थे महबूब दे ही रोने नहीं मुकदे। और टीचरां नूं आंडे देण केदी रोक है, टीचरां नूं आंडे देण उत्ते केदी रोक है, ओ कुकड़ी नहीं दिंदी जिन्ना इहनां नूं है शौक है। और जिन्ना आंडे कल्ले मेरे पेपरां च आए ने, विकदे जे कदी ते अन्ने सरमाए ने। आंडा भी ते आ ही जांदा, एडा किहड़ा मेहणा है, आंडा भी ते आ ही जांदा, एडा किहड़ा मेहणा है, हुण ते पराठा नाल दिओ जे देना है। और एंड है आखिरी कि डेली फेर नाश्ता रिपीट होना चाहिए, डेली फेर नाश्ता रिपीट होना चाहिए। मजा ताए बंदा पूरा ढीठ होना चाहिए। क्या बात है सर, वेरी गुड। अच्छा सर, जो आपकी सबसे फेवरेट है वो एक लास्ट में पोएम सुना दें और आगे आप जैसे फरमाएं। देखें आखिर में मैं मेरी एक नज़्म जो एक तरह से आप कह लीजिए कि पहचान भी बन गई, शनाख्त भी बन गई, मजा से हट के संजीदा नज़्म बाप के हवाले से, बाप के हवाले से जो है मैं खुद यही कहने लगा था, उसे कुदरत ने कबूलियत के वो दर्जात अता कर दिए कि जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थे। और लोगों ने, बेशुमार लोग हैं कि जिन्हें उस नज़्म के बाद अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत हुई, ताल्लुक जुड़ गया, तो इसलिए कुदरत का मुझ पे ये करम हुआ
تو میری 2 نظمیں ہیں باپ کے حوالے سے. وہ ایک نظم جو ہے مجھے رکھتا ہے وہ رگے جہاں سے, یہ بات سچ ہے, میرا باپ کم نہیں ماں سے. یہ بہت سے لوگوں نے سنی. ایک نظم اور ہے جس کو میں نے پنجابی میں بھی کہا, اس کا پنجابی ورژن بھی ہے, اردو میں بھی لکھی. تو میں آپ کو وہ نظم آپ کی نظر کرتا ہوں کہ وہ سنیے. ہاں, کہ وہ مطلب یہ تو جنت سب کے لیے ہے نا عزیز تر والی. یہ تھوڑی سی مختلف نظم ہے, یہ تھوڑی سی مختلف نظم ہے, یہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. ارشاد. پورا کینوس آپ کو زندگی کا ایک اس میں نظر آئے گا. مطلب میں نے باپ کی پوری زندگی کا احاطہ کیا اس میں, کہ وہ تو چاہت میں پورا تھا, میں ہی سمجھ نہ پایا تھا. وہ تو چاہت میں پورا تھا, میں ہی سمجھ نہ پایا تھا. سچ تو یہ ہے جینا مجھ کو باپ نے ہی سکھلایا تھا. اور جب بھی گھر وہ آتا فوراً بستہ کھول لیا کرتے. جب بھی گھر وہ آتا فوراً بستہ کھول لیا کرتے. پھر بھی اس کو جانے کون محلے دار کہا کرتے. تیرا بیٹا شام سویرے چھت پہ پیچے کرتا ہے. تیرا بیٹا شام سویرے چھت پہ پیچے کرتا ہے. مفت پتنگیں لوٹنے کو یہ کھمبوں تک پہ چڑھتا ہے. بس پھر کان پکڑنا پڑتے مرغا لیا بنا کرتا. بس پھر کان پکڑنا پڑتے مرغا لیا بنا کرتا. گھر میں ابو ہونے کا وہ پورا فرض ادا کرتا. لیکن ذرا سیاہ پہ میری شب سو نہ پایا تھا. سچ تو یہ ہے جینا مجھ کو باپ نے ہی سکھلایا تھا. اور ماں سے کہتا باتوں ہی باتوں میں مجھ کو سمجھائے. ماں سے کہتا باتوں ہی باتوں میں مجھ کو سمجھائے. میری فکر مسلسل رہتی پڑھ لکھ بابو بن جائے. اور ماسٹر جی سے جا کر کہتا آپ نے بھی سمجھانا ہے. ماسٹر جی سے جا کر کہتا آپ نے بھی سمجھانا ہے. مانا لاپرواہ ہے تھوڑا لیکن بڑا سیانا ہے. اور رشتہ داروں سے کہتا تھا سب سے اوپر ہوگا یہ. اس دن سینہ چوڑا ہوگا جس دن افسر ہوگا یہ. پاس ہوا تو خود گھر گھر شیرینی بانٹ کے آیا تھا. سچ تو یہ ہے جینا مجھ کو باپ نے ہی سکھلایا تھا. اور ماں کو لا کے دی تھی پہلی جب تنخواہ میں لایا. ماں کو لا کے دی تھی پہلی جب تنخواہ میں لایا تھا. لیکن ابو نے ساری بستی میں یہ بتلایا تھا دیکھا میرا کماؤ بیٹا. دیکھا میرا کماؤ بیٹا میرا شیر جوان ہے یہ. میری پگڑی میرا شملہ میرا سارا مان ہے یہ. ایک کانا بھی ایک پیسہ بھی لیکن میرے پیسوں سے نہ خرچا. ایک آنا بھی لیکن میرے پیسوں سے نہ خرچا تھا. مجھ سے کہہ نہ پاتا ورنہ باقی سب میں چرچا تھا. اس نے ہر ایک موڑ پہ اپنا ہر کردار نبھایا تھا. سچ تو یہ ہے جینا مجھ کو باپ نے ہی سکھلایا تھا. اور آخری بند ہے کہ پھر وہ پیار کہ پوتے پوتیاں سینے اوپر چڑھتے تھے. پھر وہ پیار کہ پوتے پوتیاں سینے اوپر چڑھتے تھے. اس سے لاڈ بھی کرتے گال پکڑتے بال پکڑتے تھے. ان کی انگلی تھام کے ٹافی دلوانے بھی جاتا تھا. ان کی انگلی تھام کے ٹافی دلوانے بھی جاتا تھا. میں جو ان کو ڈانٹتا الٹا مجھ کو ڈانٹ پلاتا تھا. اور بچوں جیسی باتیں کرتا بچوں جیسا ہو جاتا.
بچوں جیسی باتیں کرتا بچوں جیسا ہو جاتا, ہنستے ہنستے رونے لگتا, بیٹھے بیٹھے کھو جاتا, اور مجھ میں پھر سے جی اٹھا تھا, مجھ میں پھر سے جی اٹھا تھا جب اس کو دفنایا تھا. سچ تو یہ ہے جینا مجھ کو باپ نے ہی سکھلایا. بہت خوب سر. سر دوسری نظم بھی اگر سنا دیں, وہ جو آپ کی بڑی پاپولر ہے, میرا باپ کم نہ تھا, یہ والی. جی جی ضرور ضرور ضرور, میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں وہ بھی, کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جا سے, عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جا سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے, وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے, وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے, یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے, وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم, جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے, جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے, اور ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے, ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے, تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے, وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو, دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے, گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں, اور پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے, پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے, وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے, وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے, میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں. بہت زبردست سلیوٹ ہے سر آپ کو, بہت ماشاء اللہ, ایک جو ہے نا وہ دل خوش کر دیا آپ نے. محبت, اور سر بہت لاسٹ میں بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا, آپ کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں, جتنا تہ دل سے شکریہ ادا کریں نا, آپ کے لیے الفاظ نہیں, اور محبت, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین سر. لاسٹ میں سر کچھ آپ احباب کی آڈینس محبت کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں. دیکھیے یہی بنیادی چیز ہے کہ زندگی کو دوسروں کے ساتھ جوڑ کر ضرور گزارو, اس لیے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کا اثاثہ ہو, اور رشتوں میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا کہ چھوٹی باتیں ہو جایا کرتی ہیں, اگر بات بڑی ہے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ اتنی بات بڑی ہے کہ رشتہ ختم کرنا ہے, تو ایک لمحے کے لیے سوچو اور مان لیا ایسا کر لو, لیکن اگر رشتہ بڑا ہے اور بات چھوٹی ہے تو پھر اس بات کو چھوڑ دو, پھر اسے جتاؤ نہیں, پھر جتلا کے احساس نہ دلاؤ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنا سے. جی سر, آپ نے بہت اچھا پیغام دیا کہ ہمیشہ جڑ کر رہیں, اور تھوڑے بہت مسائل آتے ہی رہتے ہیں زندگی میں, ہم لوگوں نے تو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. بالکل وہی بات ہے, اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے نا, کسی دن دوسرے کے لیے بھی جی کے دیکھیں. بے شک بے شک, یقین کریں بہت شکریہ اللہ سر. تعالیٰ آپ کی بھی وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. ایسا ہی جب آپ دوسروں کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کی ذات بھی آپ کے لیے پھر راستے کھولتی جاتی ہے. بہت شکریہ سر, بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور تمام آڈینس کی طرف سے, بلکہ جو ہے نا وہ پورے جتنی بھی ٹیم ہے, سر طلحہ اور باقی جتنے بھی ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے بہت زیادہ
शुक्राना के अल्फाज मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम शुक्राने के इजहार आपसे कर सकते हैं। और अगर जो है ना वो ये सोशल डिस्टेंस नहीं होती तो जाहिर बात है प्रोटोकॉल सारी चीजें जो आप उससे भी बढ़कर एक जो है ना वो चीजें आपको देनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल हम आपसे जो है ना वो क्लैपिंग करके एक शुक्राने की जो है ना वो इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सर, टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर।